جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قرآن کے اندر جو وہی کے متعدد بار یہ لفظ آیا ہے اور اس کے جو معنی لیے گئے ہیں اس کو ہم 4 طریقے سے اخذ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ 2 معنی نہیں آئے جو ایک معاشرے میں رائج ہیں، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع. یہ تو قرآن میں کہیں آیا نہیں. یہ کیا چیز ہے وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع؟ دراصل ایسا ہے کہ ایک حدیث ہے، ارشاد الہی ارشاد رسول، اس میں بیان کیا گیا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کا انکار غلط ہے. جو بھی کرتا ہے حدیث کا غلط ہے انکار، اس کو وہی بھی نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد طبع تابعین خیر القرون کہلاتے ہیں. خیر کے زمانے، پھر جھوٹ پھیلتا چلا جائے گا. تو خیر القرون جو 110 ہجری تک چلتا ہے، عہد صحابہ اور عہد رسالت، اور عہد تابعین جو 111 ہجری سے 170 ہجری تک چلتا ہے، اور عہد طبع تابعین جو 170 سے 220 ہجری تک چلتا ہے. ان خیر القرون میں قرآن کے بارے میں وہی غیر مطلوع کا تصور ہی نہیں ہے. کسی کے زبان کے اوپر وہی غیر مطلوع کا لفظ ہی نہیں آیا. وہی قرآن وہی نازل ہوئی قرآن آیا، یہ تھا. اب صرف قرآن تھا. اب خیر القرون کے بعد تو پھر اللہ کے رسول نے خود فرمایا ثم یفشو الکذب، جھوٹ پھیلتا چلا جائے گا. تو جھوٹ پھیل گیا، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا. ڈرتے لوگوں سے. اللہ نے فرمایا ولا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرنا، وتخشونی، اور مجھ سے ڈرو. تو حق بات کہو. بنی اسرائیل نے یہی تو کیا نا، حق کو چھپایا. اللہ نے منع کیا حق کو مت چھپاؤ، نہ حق کو باطل سے جوڑو. اب اس کو بھول گئے اور جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا معاشرے کے اندر. مطلوب وہی قرآن، غیر مطلوب حدیث، یہ پھیلتا چلا گیا. تھوڑا ہمارے جو لوگ پروگرام دیکھتے ہیں ان کو یہ 2 الفاظ کی بھی آپ وضاحت کریں. مطلوع کا مطلب وہ وہی جس کی تلاوت کی جائے. ہاں غلط ہے نا. دیکھیے پورے قرآن کے اندر 114 صورتوں میں 6236 آیتیں فکس، بالکل ہم بتا دیں گے. ہمارے پاس ایک سوال اور ذہن میں میرا بھی آیا ہے، کیونکہ ایک معاشرے میں رائج ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ قرآن میں 6666 آیات ہیں. آپ نے الگ فگر بتایا ہے. 6236 میں نے نکالا ہے، آپ تحلیل کر لو. تحلیل کیسے ہو جائے گا؟ ہم نے کتاب تیار کی، اس کے اندر تحلیل ہو جائے گا. الف سے کے اوپر زبر والی آیت اتنی، الف سے زیر والی آیت اتنی، بے والی اتنی، آپ الگ نکال لو. ہم نے اس کا ٹوٹل لگایا 6236 آتا ہے. اور پھر تمام صورتوں کا ٹوٹل نکالا 6236 آتا ہے. چلی ہو گئی بات. بالکل وہی کا وہی. جو 6666 ہے وہ تخمینی چیز ہے. اندازہ لگایا لوگوں نے، بیان کر دیا. اب جس نے نکالا مجاہد رحمت اللہ علیہ تابعین تھے، انہوں نے نکالا، انہوں نے 6236 لکھا ہے. اچھا یہ بات وہاں سے بھی ثابت. ہاں تو ہماری تعداد ان سے ٹلی ہو گئی ہے 6236. چلیے ہم اپنے واپس موضوع پر آتے ہیں کہ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع کی ضرورت کیوں پڑی. ہاں تو اب یہ ایک تو چیز یہ آ گئی کہ خیر القرون کے بعد اس کا استعمال ہوا. اچھا اب اور طریقے سے غور کیجیے آپ. پہلی وحی جب نازل ہوئی، پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سورہ علق کے. تو ہر کتاب کے اندر، تفسیر کی کتاب اٹھا لیجئے، سیرت کی کتاب اٹھا لیجئے، تاریخ کی کتاب اٹھا لیجئے، یہی لکھا ہے کہ پہلی وحی سورہ علق کی غار ہرا میں نازل ہوئی. پہلی وحی. کسی نے یہ نہیں لکھا پہلی مطلوع وحی. وحی مطلوع پہلی کیوں نہیں لکھا؟
کیونکہ دلوں کے اندر تھا کہ وہی صرف قرآن ہے. وہ تو بات کے اندر گڑبڑی شروع ہو گئی. سب نے لکھا کہ پہلی وہی جو غار ہرا میں سورہ الگ کے 5 آیتیں نازل ہوئی. کیوں صاحب کیوں نے لکھا پہلے وہی مطلو؟ لکھنا چاہیے تھا نا, تاکہ امت جو ہے وہ صحیح نتیجے تک پہنچتی. لیکن وہی لکھا سب نے, کلاسیفیکیشن بعد میں کیا گیا, بعد میں کیا گیا. ایک بات. اب دوسری دیکھیے, آخری وہی سب نے لکھا. آخری وہی جو ہے وہ کب نازل ہوئی؟ سب نے آخری وہی لکھا. تو آخری وہی جو ہے وہ بھی جو بھی ہے وہ لکھی. ایک حدیث میں آتا ہے, حارث بن حشام ایک صحابی تھے, حارث بن حشام. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے آپ کے اوپر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ وحی کیسے, یہ نہیں کہا وحی مطلوع کیسے آتی ہے. بھئی یہ کہنا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں, کیونکہ آپ جانتے تھے وحی تو قرآن ہے. عہد رسالت اور عہد صحابہ کے اندر خیر القرون آتا ہے, یہ خیر القرون میں آتے ہیں, تو ان کو معلوم تھا کہ وہی تو صرف قرآن میں لگا. وہی آپ کے اوپر کیسے نازل ہوتی ہے؟ یہ سوال کیا انہوں نے. اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے گھنٹیوں کی آواز آتی ہے. کیا کہا آپ نے؟ جب مجھ پر وہی آتی ہے تو مجھے گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی. جب مجھ پر وہی آتی ہے, آپ نے یہ نہیں کہا جب مجھ پر وہی مطلوع آتی ہے. بھئی وہی کو کہا ایک دم, یعنی قرآن نازل ہو رہا تھا, گھنٹیوں کی آواز آتی ہے, اس میں سے جو کچھ بھی مجھے سنائی دیتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں. یہ ایک وحی کا طریقہ, وہی مطلوع نہیں. دوسرے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر وہی ایسے آتی ہے کہ فرشتہ ایک مرد کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے اور وہ کچھ سنا دیتا ہے, میں اسے یاد کر لیتا ہوں. آپ نے کہا یہ وحی کے طریقہ. حضرت عمر کا بیان, انہوں نے کہا کہ ہم کبھی کبھی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے اور وحی آتی تھی تو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہمیں سنائی دیتی تھی جب وحی آتی تھی. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا جب مطلوع وحی آتی تھی. حضرت عائشہ نے اور اس کی تھوڑی تشریح کی اور کہا کہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو گرمی کے زمانے میں اللہ کے رسول کے پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی. ذہن میں الفاظ رکھنے چاہیے, شرابور ہو اتنی بھیگ جاتی تھی. آپ کے آگے کے دانت کپ کپانے لگتے تھے وحی کی شدت سے. دو چیزیں ہو گئیں. تیسری یہ کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ لرزہ اندام ہو جاتے تھے. اور چوتھا یہ کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا, بدل جاتا تھا ایک دم. یہ 4 کیفیات آپ نے کہا وہی نازل ہونے کی. اللہ کے رسول جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو کیا کوئی کیفیت ہوتی تھی؟ کوئی کیفیت نہیں ہوتی تھی. تاریخ بیان کری کوئی کیفیت نہیں. کسی نے سوال کیا آپ نے جواب دے دیا, یا آپ نے اپنی طرف سے کچھ بیان کر دیا, کوئی کیفیت نہیں ہوتی تھی. تو وحی کے اندر یہ کیفیات تھیں, تو اس لیے وہ وحی ہے, قرآن ہے. کیونکہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم تمہارے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ثقیل قول, بھاری قول. تو یہ وحی کا جو منظر آیا سامنے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے اتنی شدید وحی ہوتا تھا قول وہ کہ اللہ کے رسول کی حالت بدل جاتی تھی. ایک صحابی نے کہا کہ ایک دفعہ ہم خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ, وحی آ گئی تو خچر بوجھ سے دب گیا. وحی آ گئی, کہیں بھی وحی مطلوع کا لفظ نہیں ہے, کہیں بھی وحی تھی. وحی قرآن وحی ہے. یہ ثابت ہوتا ہے اس سے کہ قرآن ہی وحی ہے. حدیث کے اس طرح سے نازل ہونے کا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوتا, کہیں نہیں. اچھا اب ایک اور طریقے سے غور کر لیجیے. پورے قرآن کے اندر حدیث کا لفظ جو ہے وہ نکالو. بھئی تحقیق کرنی تو پوری کرو. حدیث کا لفظ جب ہم نکال کر دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ حدیث کے معنی قرآن میں بات کے ہیں. بات کسی کی بھی ہو سکتی ہے, یا پھر کہانی اور افسانے کے ہیں. ہم نے ان کو کہانی بنا ڈالا, افسانہ بنا ڈالا. احادیث کا لفظ آیا ہوں.
حدیث کے معنی رسول، حدیث رسول پورے قرآن میں نہیں ہے. حدیث کے معنی بات کیا ہے؟ بات ہے بس. وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہیں، قرآن کا ذکر ہے. اب اور دیکھ لیجئے، روایات کا کہیں ذکر نہیں. حدیث ہیں، روایات بھی ہیں. حدیثوں کو روایات کہا جاتا تھا. اس نے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے. یہ تو روایتیں ہیں، آیتیں نہیں ہیں. قرآن میں کسی روایت کا ذکر نہیں، آیت کا ذکر ہے. لوگوں نے آیات کا انکار کیا، لوگوں نے آیات کو جھٹلایا، لوگوں نے آیات کو مذاق اڑایا، لوگوں نے آیات کو ٹھکرا دیا، لوگوں نے آیات سے اعراض کیا، لوگوں نے آیات پر ایمان لائے. آیات کا ذکر ہر جگہ، کہیں بھی روایت کا ذکر نہیں. تو وہی صرف قرآن ہے. ان تمام دلائل سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہی صرف قرآن ہے، اور مطلوع اور غیر مطلوع کا عقیدہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے. جس طرح سے بدعت کی 2 قسمیں کی گئیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت کی گلی نکالنے کے لیے. تو اسی طرح سے حدیث کو غلط طریقے سے پیش مت کرو. حدیث ایک علم ہے اپنی جگہ، اس کو ماننا چاہیے، فن ہے اپنی جگہ. اور حدیث کو تمام مفسرین نے، محدثین نے مفید ظن کہا ہے. لوگ جانتے ہی نہیں، بیوقوف بنتے ہیں. ظن، مفید ظن، یعنی حق جو ہے وہ قرآن اور ظن حدیث، لیکن وہ مفید ظن ہے. ہمیں بہت سے فائدے اس سے پہنچ سکتے ہیں اس ظن سے. ظن کے لغوی معنی کیا ہے؟ ظن اور حق میں فرق ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ظن جو ہے یعنی خیال اور گمان جو ہے وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حق کو نہیں بیان کر سکتا. حق تو حق ہے، گمان میں تو وہ حق ہو بھی سکتا ہے اور وہ نہیں بھی. ہاں نہیں بھی ہو سکتا، وہ ظن ہے، وہ تو صرف یہ ہے اس میں. تو مطلوع غیر مطلوع عقیدہ بعد میں ایجاد ہوا. یہ ثابت ہو گیا اس سے کہ وہی صرف قرآن ہے. اسی ضمن میں گفتگو سن رہا تھا تو کوئی مولانا کہہ رہے تھے کہ صاحب حدیث بھی وہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اگر آپ دیکھیں، جیسے آپ نے بتایا کہ پہلی جو وحی نازل ہوئی، تو جو قرآن کی ترتیب اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی وحی کو شروع میں نہیں رکھا گیا، بعد میں رکھا گیا. یعنی قرآن کی جو ترتیب ہے تو اس قرآن کی ترتیب کو، قرآن کی آیات کو کس ترتیب سے رکھا جائے یہ تو کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نہیں. یعنی یہ وحی نازل ہی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ کے رسول نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے خود کے جو ہے سوچ اور سمجھ سے تو رکھا نہیں ہوگا، تو اللہ نے کوئی نہ کوئی ان کو حکم دیا ہوگا کہ اس صورت کو یہاں رکھا جائے، اس کو یہاں رکھا جائے. تو وہ اللہ نے کیسے حکم دیا؟ وہ ان کو اللہ نے وہی غیر مطلوع کے ذریعے حکم دیا یا ان کے دل میں القاء کیا. اس لیے اس کو دیکھو، اس میں ایسا ہے کہ لغوی معنی کے اندر جو آیا القاء اور الہام، دل میں ڈالنا، تو وہ حدیث ہو سکتا ہے. بھائی اللہ نے دل میں ڈال دیا، وہاں جبرائیل علیہ السلام تھوڑی آئے. اسی کو تو وہ وہی غیر مطلوع، وہ القاء اور الہام ہے. وہی کا لفظ کیوں لاتے ہو آپ؟ القاء الہام ہے، یعنی القاء اور الہام بس جو چیزیں آ رہی ہیں بس اس وحی سے کے مقابلے میں نہیں رکھ سکتے. نہیں کیسے رکھ سکتے ہیں بھائی؟ آپ دیکھیے ایک اور اس سے سمجھیے، قرآن میں عرش کا لفظ تخت کے لیے، ملکہ سبا بلقیس کے تخت کے لیے بھی آیا ہے. اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا. ایک بات. دوسرے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس تخت کے اوپر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، بھائیوں کو بٹھایا، اس کے لیے بھی عرش کا لفظ آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے اس کے لیے بھی عرش کا لفظ آیا. تو کیا تینوں پیرالل ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. وہی کا لفظ شہد کی مکھی کے لیے بھی آیا ہے، وہی کا لفظ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی آیا ہے، حضرت، اور وہی کا لفظ وسوسہ کے لیے آیا ہے. تو اور وہی کا لفظ قرآن کے لیے بھی تو پیرالل ہو جائیں گے کیا؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. سمیع بصیر، سننے اور جاننے والا، انسانوں کے لیے بھی آیا ہے. ہم نے انسانوں کو سمیع بصیر بنایا، اور اللہ کے لیے بھی آیا، تو کیا برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح سے وہی صرف قرآن وہی ہے، باقی القاء اور الہام. اور حدیث میں ایک چیز اور ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تدبر کا حکم دیا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ ہم اس آیات میں تدبر کریں. تو اللہ کے رسول نے جب تدبر کیا تو ان سے بہترین تدبر کسی کا نہیں تھا. تو اس تدبر کے نتیجے میں جو باتیں آئیں وہ حدیث ہیں، تو وہی تھوڑی ہیں.
وہ حدیث ہے.